بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبئی میں نوکری کے دوران ایسا بہت کم ہوا تھا کہ میں نے یہاں کے موسم کو بدلتے دیکھا ہو، لیکن آج صبح سے موسم کے تیور عجیب سے تھے۔ ہلکے ہلکے بادل اب گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ میرا دوست ریحان مجھ سے کہنے لگا کہ آج میں رام مندر جانا چاہتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ بھگوان مجھے بلا رہا ہے۔ ریحان کی باتیں سن کر مجھے رام مندر جانے میں کوئی خاص دلچسپی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ میرا گہرا دوست تھا، اسی لیے میں ریحان سے بات کرنا اور اکثر اس کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتا تھا۔ ریحان کی باتوں میں ایک جادو سا ہوتا، وہ مجھے ہنساتا اور خود بھی مسکراتا رہتا تھا۔ میں ریحان کی بات کا انکار نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مندر جانا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں وہ چیزیں دیکھ لوں گا جنہیں دیکھ کر بھلانا میرے لیے زندگی بھر ناممکن ہو جائے گا، اور ایک واقعہ اس پورے شہر کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ میرے دل میں کہیں بھی ایسی کسی چیز کا امکان نہیں تھا، کیونکہ دبئی جیسے شہر میں نہ ہی تو آفات آتی ہیں، نہ کوئی ایسا نظام درہم برہم ہوا کہ کسی کو بھی ایسی قدرتی آفات کے بارے میں پتہ ہو۔ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ بے فکری کی زندگی گزارتے ہیں۔ بہرحال ریحان نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ہم لوگ اپنی بلڈنگ سے نکل گئے تھے۔ اس دن ہم نے کام بھی جلدی ختم کر لیا تھا۔ ریحان کافی زیادہ خوش تھا، کہنے لگا کہ میں پہلی بار دبئی میں رام مندر کے اندر جاؤں گا۔ دبئی کی حکومت نے بہت اچھا کیا کہ ہم ہندوؤں کے لیے بھی عبادت گاہ بنا دی، ورنہ ہم کہاں جاتے، نہیں آتا۔ ریحان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں دبئی کی حکومت کو کوس رہا تھا، لیکن اس کے جذبات کو بھی مجروح تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے رام مندر کی تعریف ہی کی تھی، کہا کہ وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے، وہاں جا کر یقیناً تمہیں بڑا اچھا محسوس ہوگا۔ حالانکہ مجھے رام مندر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اپنا سفر طے کرنے کے دوران ریحان مجھ سے مختلف قسم کی باتیں کرتا رہا، لیکن مجھے کسی بات میں دلچسپی نہیں تھی۔ جیسے ہی ہم لوگ رام مندر کے صحن میں اترے تو میرا ذہن عجیب سا ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بے چینی ہے جو میرے پورے وجود کو اپنے اندر جکڑ لے گی۔ تبھی مجھے رام مندر کے دروازے پر ایک پنڈت نظر آیا۔ پنڈت کے چہرے پر ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ شاید یہاں کا مقامی نہیں تھا، بلکہ بھارت سے ہی آیا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت حوث پرست انسان ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لوگوں کی نگاہیں دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس قسم کی فطرت کے مالک ہیں۔ میں نے جب اس آدمی کو غور سے دیکھا تو وہ مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا، لیکن میرا دوست ریحان اس کی بڑی عزت کر رہا تھا، اسے بہت عقیدت سے ملا تھا، شاید اس لیے کہ وہ اس کا مذہبی پیشوا تھا۔ لیکن حقیقت کی بات کریں تو اس آدمی میں ایسی کوئی خاص بات نہ تھی، بلکہ وہ بہت ہی خطرناک لگتا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم اندر جا کر کیا کرو گے، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں انتظار کرو۔ پنڈت کی بات سن کر میں نے زیادہ اعتراض نہیں کیا، وہاں باہر رکھی کرسیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے ریحان کی آواز آنا بند ہو گئی تھی، کیونکہ وہ تو مندر کے اندر تیز قدموں سے چلتا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی دعا کی آواز بھی آ رہی تھی جو وہ اپنے بھگوان سے مانگ رہا تھا، لیکن اب اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ریحان کی جگہ ایک عورت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ مندر کے اندر کوئی عورت تو تھی ہی نہیں، پھر عورت کی آواز کیوں کر آ سکتی ہے؟ ایسا محسوس ہوتے ہی میں نے اندر جانے کی ٹھان لی تھی۔ اس وقت وہ پنڈت بھی وہاں نہیں تھا، اس کے خیال میں تو میں یہاں باہر ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن میرے دل میں بہت سارے سوال چل رہے تھے، اسی لیے میں نے فوراً دروازے کو کھولا اور پنڈت سے نظر بچا کر مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے میرا دوست تو یہاں نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ہاں مجھے ایک عورت کے سسکنے کی آواز ضرور آ رہی تھی۔ میرا دوست تو ہٹا کٹا تھا، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، مگر جیسے ہی میں نے ایک مظلوم عورت کی پکار سنی تو میں سب کچھ بھول گیا۔
میں نے سوچا کہ میں اس کی کیسے مدد کروں، کیونکہ مجھے صرف آواز آ رہی تھی مگر وہ عورت خود کہیں بھی نظر نہ آئی تھی۔ اتنے میں ریحان بھی چونک گیا اور کہنے لگا کہ تم اندر کیسے آ گئے؟ میں نے اسے ساری حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا یہاں تو کسی عورت کے آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، ہماری عورتیں مردوں کے بغیر مندر نہیں آتیں، بے شک وہ بھائی ہو یا بیٹا، لیکن جاتی مردوں کے ساتھ ہی ہیں۔ ریحان کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ کم از کم جو میں سوچ رہا ہوں وہ اتنی بیوقوفانہ بات بھی نہیں ہے۔ میں نے ریحان سے کہا کہ وہ غور کرے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ ہم نے فرش پر کان رکھ کر سنا تو آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں بڑے ہی حیران ہوئے تھے کہ اس مندر کے تہہ خانے سے ایک عورت کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ ریحان نے مجھ سے کہا کہ فی الحال یہاں پر کوئی بھی بات کرنا بیکار ہے، اس سے اچھا تو ہے کہ ہم لوگ کل چھٹی والے دن آئیں جب یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں ریحان کی بات سے بالکل متاثر بھی تھا اور آمادہ بھی، مگر اس عورت کو یوں روتا چھوڑ کر ہم کہاں جاتے۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت یہ بات معلوم کرنی چاہیے کہ تہہ خانے سے کس کی آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس عورت کو ہماری مدد کی ضرورت ابھی ہو۔ میرے کہنے پر ریحان نے بھی دماغ لڑانا شروع کیا۔ تبھی ہم نے مندر کی قالین اٹھائی تو ہمیں ایک ڈھکن مل گیا تھا جسے کھول کر اندر سے ایک راستہ سیڑھیوں سے بنا نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ ریحان کی حالت بھی ایسی ہی تھی، کہنے لگا یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مندر کے اندر ایک تہہ خانہ بھی ہوگا، لیکن اگر یہاں مندر ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوگا۔ ریحان کی بات بالکل صحیح تھی، اس عورت کی سسکیوں کی آوازیں اب بڑھتی جا رہی تھیں۔ میرا دل ہول رہا تھا، اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا، اتنے میں باہر سے پنڈت کی آواز آئی۔ وہ شاید شک میں پڑ گیا تھا کہ ہم لوگ اندر کیا کر رہے ہیں۔ ریحان نے بڑی پھرتی دکھائی۔ ہم لوگوں نے جلدی سے سیڑھیاں اتر لیں اور اوپر سے ڈھکن برابر کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ تہہ خانے کے اندر جا چکے تھے جبکہ پنڈت باہر ہی ہمیں پکار رہا تھا۔ اس کے تو شاید وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم لوگ تہہ خانے کے اندر چلے گئے ہیں یا یہ کہ ہمیں اس مندر کا کوئی راز پتہ چل چکا ہے۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ نیچے اترتے ہی سب سے پہلے ہماری نظر ایک اندھیرے کمرے پر پڑی تھی۔ لگتا تھا جیسے ہم کسی سرنگ میں آ گئے ہوں، مگر جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ہمارے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت ہی تھی جو سسک رہی تھی، مگر اس عورت کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ عورت بہت مجبور لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے اسے یہاں کئی دن سے قید رکھا گیا ہو، مگر ہمیں دیکھتے ہی وہ چیخنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، مگر وہ ایسے چیخنے لگی کہ مجبوراً ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہمیں تو وہ پاس بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں حافظ قرآن ہوں، یہ بات کہتی وہ پیچھے کھسکنے لگی تھی، مگر وہ زیادہ چل نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ترس آ گیا تھا۔ وہ ہم پر شک کر رہی تھی کہ شاید ہم لوگوں کی نیت بری ہے، مگر ہم تو ایسے نہیں تھے۔ میں نے ریحان سے کہا کہ ابھی ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا، باہر جا کر ہم پولیس کو اطلاع کریں گے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد دوبارہ یہاں آئیں گے تاکہ اس عورت کی مدد ہو سکے۔ ریحان نے بھی میری ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہم لوگ مگر جیسے ہی اوپر کی طرف آئے تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ڈھکن تو بند ہو چکا تھا، اسے کھولنے کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم نے بہت زور لگایا، مسعود اس کا تو کوئی فائدہ نہیں لگ رہا تھا۔ میرے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے۔ ریحان بھی پریشان ہو گیا، یہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں، کچھ کرنا ہوگا ہمیں۔ ریحان نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ڈھکن تو شاید ایک بار بند ہو جائے تو اس کے بعد کھلتا نہیں ہے۔ ہمیں یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں اور ریحان پچھتانے لگے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ چلو چل کر اس عورت سے ہی بات کرتے ہیں۔ اس کا چیخنا چلانا بند ہو چکا تھا۔ اب ہم اس سے مدد تو نہیں مانگ سکتے تھے، مگر ہاں اس سے یہ ضرور پوچھ سکتے تھے کہ اس تہہ خانے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہے، کیونکہ ہم بری طرح اس تہہ خانے کے اندر پھنس چکے تھے۔ ابھی میں اور ریحان یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں 2-3 لڑکیوں کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ لڑکیاں بھی رو رہی تھیں۔
میں اور ریحان ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ اب یہ کیا تماشا ہے؟ ان عورتوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہیں ہم کسی بھوت خانے میں تو نہیں آ گئے جہاں پر چڑیلیں اور بھوت ہیں؟ مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان لڑکیوں کی آوازیں بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی۔ میں اور ریحان وہاں سے نیچے اترے اور دوسرے کمرے کی طرف نظر دوڑائی تو یہ آوازیں وہاں سے آ رہی تھیں۔ دراصل اس تہہ خانے میں ایک کمرہ نہیں تھا بلکہ 4-5 کمرے تھے اور ان سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے تھے۔ تبھی وہاں جا کر دیکھا تو کافی ساری لڑکیاں تھیں جن کی تعداد 5-10 سے زیادہ تھی۔ وہ سبھی کی سبھی امید سے تھیں اور رو رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے حیرت کا سخت جھٹکا لگا تھا۔ یہ تو کسی ہسپتال کا منظر ہونا چاہیے تھا، لیکن مندر کے اندر ایسی عورتوں کا قید ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ عورتیں اپنے حلیے، اپنے لباس سے سبھی کی سبھی مسلمان لگتی تھیں۔ ان میں ایک بھی عورت ایسی نہ ہوگی جو ہندو ہو۔ میں ان لڑکیوں کو دیکھ کر کچھ غیرت میں بھی آ چکا تھا۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ تم یہاں پر کیوں ہو؟ تو وہ رونے لگیں۔ ایک نے روتے روتے بتایا کہ اسے یہاں قید ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے، جبکہ باقی عورتوں کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ لڑکیوں کی عمر زیادہ نہ تھی، کوئی 30 تو کوئی 35 سال کی عمر میں ہوگی۔ ایک کافی کم عمر لگتی تھی، تقریباً 22 سال کی ہوگی۔ وہ لڑکی تو بہت ہی معصوم صورت لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل بھی پریشان ہو گیا۔ تم یہاں پر کیوں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ناگواری سے بولی، تمہارے پوچھنے سے کیا ہوگا؟ کون سا مجھے یہاں سے رہائی مل جائے گی؟ مسلمانوں کی تو غیرت ہی مر گئی ہے۔ ہمیں اس مندر میں قید کر کے رکھا گیا ہے، لیکن اس کا کوئی مقصد بھی تو ہوگا۔ میں نے ریحان سے پوچھا۔ ریحان شرمندہ نظر آنے لگا کیونکہ ظاہر ہے اس کی عبادت گاہ میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں، کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہاں اتنا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہوگا، لیکن پہلے ہمیں ان عورتوں سے پوچھنے کی بجائے جا کر پولیس سے بات کرنی چاہیے۔ اتنے میں ایک لڑکی نے ہم سے جو بات کہی وہ ہمارے قدموں تلے سے زمین کھینچنے کو کافی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس دوسرے کمرے میں جو عورت ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے۔ اس کی کہانی سن کر آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن وہ کہتی ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں لے گی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کیونکہ اس کا رویہ واقعی میں ایسا ہی تھا۔ اس نے ہم سے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ یہ کہہ کر ہمیں پیچھے کیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات تو اس عورت کے بھی خراب تھے، مگر وہ ان باقیوں جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ بڑی مضبوط حوصلے والی لگتی تھی۔ تبھی میں اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کا کمرہ الگ تھا جبکہ باقی سب لڑکیاں ایک دوسرے کمرے میں موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے بلند آواز میں مجھے باہر جانے کا کہا، لیکن میں جاننا چاہتا تھا، مجھے اس میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں تو وہ مجھے کیوں روک رہی ہے؟ تو کیا میری مدد کرے گا؟ وہ عورت روبدار لہجے میں بولی تھی، میں اپنی مدد خود کروں گی، دیکھ لینا شام تک یہ سب لڑکیاں اس مندر سے باہر ہوں گی۔ یہ سن کر میں حیران تھا، مجھے تو سمجھ نہ آیا کہ اس میں اتنا حوصلہ اور اعتماد کہاں سے آیا۔ اس کی آنکھیں بڑی جلالی تھیں، آنکھوں میں لال ڈورے دوڑ رہے تھے۔ اس کے لہجے میں ایک للکار تھی، تم ان لڑکیوں کی مدد کرنے آئے ہو نا؟ جب تمہیں ان کے بچوں کے باپ کا پتہ چلے گا تو تمہارے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اس معاملے سے دور رہو، اللہ پر چھوڑ دو، تم بس دیکھنا کہ ہوتا کیا ہے۔ لیکن میں تمہیں اتنا بھی بتا دوں کہ ان سب کی مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس عورت نے یہ کہہ کر اپنا منہ پھیر لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں نے اس سے مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی، مگر اب میرے ذہن میں ایک نیا سوال تھا کہ آخر ان عورتوں کے بچوں کا باپ کون ہے جس نے انہیں یہاں پر قید کیا ہے۔ میں اس کمرے سے نکل کر ریحان کی طرف آیا تو تہہ خانے کی سیڑھیوں پر آواز آنے لگی۔ ہم دونوں چکنے ہو گئے تھے۔ ریحان کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ وہ پنڈت تہہ خانے کے اندر آ رہا ہے، اسے ہمارے یہاں آنے کی خبر ہو چکی ہوگی۔ میں اور ریحان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ وہ آتے ہی ہم پر برس پڑا۔ ہمیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لال انگارے جل اٹھے تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور لڑکے، میں نے تو تمہیں اپنا دیسواشی سمجھ کر اندر آنے کی اجازت دی، مگر تم تو بڑے ہی عجیب نکلے۔
تم نے تو حد کر دی، تم اس مسلمان کو لے کر اس تہخانے میں آ گئے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے میرا، یہاں سے دفع ہو جاؤ اور اپنا منہ بند رکھنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس مندر سے ہمیں نکالنے کے لیے پنڈت نے بہت دھمکیاں دے ڈالی تھیں، مگر میں تو وہاں سے ہلنے والا نہیں تھا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ان عورتوں کی سچ بتاؤ، تم نے انہیں یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟ میری بات سن کر پنڈت مزید غصے میں آ گیا۔ تم یہاں سے دفع ہوتے ہو یا پھر میں یہاں پولیس کو بلواؤں؟ تم کیا پولیس کو بلاؤ گے؟ میں نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا کہ میں باہر جا کر پولیس کو ہر بات بتاؤں گا کہ تم نے یہاں عورتوں کو بے جا حراست میں رکھا ہوا ہے۔ میری بات سن کر پنڈت نے زوردار قہقہا لگایا اور بولا، تم جا کر پولیس کیا، یہاں کے شیخ کو بھی بتا دو، مجھے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ تمہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان سب بچوں کا باپ کون ہے تو تم بھی خود پر شرمندہ ہوگے، مجھ پر نہیں۔ پنڈت کی باتیں مجھے الجھا رہی تھیں، مگر ایک بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ آخر واقعی میں ان کا باپ کون ہے؟ حافظ قرآن عورت کا بھی یہی کہنا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ پنڈت نے مجھے گولی مارنے کی بھی دھمکی دی اور یہ بھی بتایا کہ یہاں پر انصاف صرف عام لوگوں کو ملتا ہے، بڑی بڑی کسی ملک میں نہیں پکڑی جاتی، انہیں ہر طرح کا کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ پنڈت کی باتوں نے مجھے مایوس بھی کر دیا تھا اور یہ یقین بھی دلا دیا تھا کہ واقعی میں ان عورتوں کا مداوع میں نہیں کر سکتا، نہ ہی ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں یہاں سے نکل پڑوں تو زیادہ اچھا ہے، مگر ان عورتوں کا کیا؟ ان میں سے ایک کو سخت تکلیف تھی۔ پنڈت نے میرے سامنے اس کو لات رسید کی اور کہا کہ چپ ہو جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم یہاں پر چیخو چلاؤ۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی، مگر ہمیں تو وہاں سے نکلنا ہی تھا۔ میں بھاری دل کے ساتھ وہاں سے نکلا تو ایک اور عورت کی چیخ سنی، مگر میں وہاں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پنڈت نے بہت زیادہ دھمکیاں دی تھیں کہ اگر تم نے ذرا سی بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس حافظ قرآن عورت کی بات میرے ذہن میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ان بچوں کے باپ کے بارے میں سن کر تمہارے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال ابھر کر آ رہا تھا۔ میں نے ریحان سے کہا کہ ہمیں دوبارہ وہاں جانا چاہیے۔ میں اور ریحان اپنے دفتر آ گئے تھے، مگر ہم دونوں کے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں۔ ریحان تو مجھ سے نظریں تک نہیں ملا پا رہا تھا، کہنے لگا کہ رام مندر میں عبادت کرنے گیا تھا، وہاں پر پنڈت جی کا مکروہ چہرہ دیکھ کر میں سخت شرمندہ ہوں۔ وہ سبھی عورتیں مسلمان تھیں اور اس بات کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ریحان نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے حق اور سچ بات لازمی بتائے گا، لیکن اسی شام وہ ہوا جو پوری دنیا نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ دبئی میں طوفان ہونا تو دور کی بات، بارش ہونا بھی بڑی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن آج جو ہوا تھا وہ بہت مختلف تھا۔ پورا دبئی پانی میں ڈوب گیا تھا۔ ہم لوگ تو خود ڈر اور گھبرا گئے تھے۔ ایک ہفتے کے بعد جب سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک ہو گیا تو ریحان مجھے لے کر مندر جانے کی ضد کرنے لگا۔ میرا دل مندر سے بہت حد تک خفا ہو چکا تھا، لیکن ریحان نے ضد کی تو مجھے اس سے بہت حد تک خفا ہو چکا تھا، لیکن ریحان نے ضد کی تو مجھے اس کے ساتھ دوبارہ جانا پڑا۔ وہ رام مندر ہی جانا چاہتا تھا، میں تو صرف اس لیے اس کے ساتھ چل پڑا کیونکہ مجھے ان عورتوں کی فکر تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ لیکن جب ہم رام مندر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ تہہ خانہ بند ہو چکا تھا اور وہاں پر وہ پنڈت بھی نہیں تھا، بلکہ وہاں کافی سمجھدار اور عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے بات چیت کر کے اندازہ ہوا کہ شاید یہ جگہ پہلے غلط ہاتھوں میں تھی۔ جب ہم نے اس پنڈت کا ذکر کیا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے اور انہوں نے ہمیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ کہنے لگے، آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ وہ پنڈت کتنا بھیانک انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سہولت کاروں کی بھی غلطی ہے۔ اس پنڈت نے یہاں بہت ساری عورتوں کو قید کر رکھا تھا، لیکن وہ خود برا نہیں تھا، یعنی کہ اس نے خود ان کے ساتھ کوئی زیادتی یا ظلم نہیں کیا تھا۔ اسے کچھ پاکستانیوں نے اپنا سہولت کار بنایا ہوا کو لاتے ہیں، یعنی وہاں سے غریب عورتوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں یہاں لا کے رسوا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ شادیاں بھی ایسی جس میں نہ کوئی شریک ہو نہ کوئی ان کا گواہ ہو۔ غریب لوگ امیر آدمی کو دیکھ کر رشتہ تو دے دیتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ آگے جا کر ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا۔ بس یہی غلطی ان کے ماں باپ سے ہوئی۔ لیکن تم لوگوں کو یہ جان کر سخت حیرت ہوگی کہ اس بار جو عورتیں پنڈت نے یہاں رکھی تھیں وہ سب ایک ہی مرد کی لائی ہوئی تھیں، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ تمہارے ملک کا ایک مشہور لیڈر اور سیاستدان تھا،
یہ سن کر میرے کان سے دھواں نکلنے لگا۔ پہلے میرے سامنے ریحان شرمندہ تھا، اب میں ریحان کے سامنے شرمندہ ہو رہا تھا، کیونکہ سچ بات تو یہ ہے کیونکہ جب کوئی انسان پردیس میں غلطی کرتا ہے تو لوگ صرف اسے ہی برا نہیں کہتے بلکہ اس کے ملک کو بھی برا کہتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں آج بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو عورتوں کے حقوق سے ذرا واقف اور انہیں صرف پیر کی جوتی یا یاشی کا سامان سمجھتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں سے سب کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔